أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ويتبع كل شیطان مرید صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام سے. ایک اور درود بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے کہ جس نے محمد و آل محمد کی محبت میں یہ کائنات خلق کری، اس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں پنجتن کا، واسطہ دیتے ہیں 14 معصومین کا، کہ یقیناً اس دنیا میں جو لوگ موجود ہیں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے اور محمد والے محمد کے پروردگار سے کہ جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں، چاہے وہ ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہوں، چاہے وہ ہمارے امیگریشن کے میٹر ہوں، چاہے وہ فیملی میٹر ہوں، جو بھی، چاہے ایجوکیشنز کے میٹر ہوں، چاہے آپ کی جاب کے میٹر ہوں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں جلد از جلد یہ مسائل ختم. اور سب سے وقت کی موسٹ امپورٹنٹ جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے امام وقت کا جلد از جلد ظہور ہو، کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے حقیقی شیعوں پہ اپنی نظر ڈالیں گے. غیبت نعمانی امام زمانہ کے اوپر لکھی ہوئی فرسٹ بک ہے. غیبت میں پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ ہے غیبت نعمانی. اس میں حدیث موجود ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے شیعوں پہ نظر کرم کریں گے تو ان کی عقلوں کو کامل کر دیں گے. جب عقلوں کو کامل کر دیں گے، فہم کو پورا مضبوط کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اختیار کن اپنے شیعوں کو دیں گے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اختیار کن کیا ہوتا ہے؟ جو جنت میں آپ کو ملے گا، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جو چاہے گا اس کو ملے گا. یہ تو آپ نے سنا ہے نا، مشہور چیزیں ہیں کہ جنت میں جب آپ جائیں گے جس چیز کی خواہش کریں گے وہ آپ کے پاس موجود ہوگی. بس یہی اختیارات امام اپنے شیعوں کو دیں گے جب امام کا ظہور ہوگا. تو جتنی بھی ہماری مشکلیں ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، بس امام کے ظہور کا انتظار. درود بھیجے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس عشرے کی، پہلے عشرے کی آج دوسری تقریب، اور کل میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 3 سے ابتدا کری تھی، اور آج بھی اسی آیت کو میں نے ایک بار پھر
आप लोगों की समातों के नजर। परवरदिगार इस आयत में कहता है वमिन अन्नास मन युजादिलु, और कुछ लोग हैं, सम पीपल, जो डिस्प्यूट करते हैं अबाउट गॉड, अल्लाह के बारे में। क्यों डिस्प्यूट करते हैं? बगैर इल्म, इल्म के ना होने की वजह से। और जिनके पास इल्म नहीं होता वो परवरदिगार पे झगड़ा करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, और क्या है, वो इत्तबा करते हैं, वो फॉलो करते हैं कुल्ल शैतान मुरीद, तमाम के तमाम सरकश शैतानों की, रिबेलियस डेविल्स की फॉलो करते हैं, रिबेलियस डेविल्स को, शैतानों को फॉलो करते हैं। यानी कि शैतानों की इत्तबा वही करता है जो इल्म से दूर होता है। और इसी को सामने रखते हुए मैंने अपनी तकरीर का इन 10 दिन का जो टॉपिक रखा था वो आप लोगों के कल भी बताया था, वो था इल्म और मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को। कल जो मैंने बातें करी थी उसका 1 मिनट का रिव्यू एंड फिर उसको प्रोसीड करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मगर उससे पहले कुरान के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है अल्लाह। लफ्ज अल्लाह सबसे ज्यादा यूज हुआ है, अबाउट 2800 टाइम, 2800 बार लफ्ज अल्लाह रिपीट हुआ है। अल्लाह के बाद जो सेकंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड यूज इन कुरान वो है रब, अबाउट 1900 समथिंग टाइम, अबाउट 1000 के करीब ये लफ्ज रब रिपीट हुआ है। और अल्लाह और रब के बाद जो थर्ड वर्ड, जो तीसरा लफ्ज जो रिपीट हुआ है वो इल्म है, 750 टाइम अबाउट। इल्म और इल्म से जो इसका रूट वर्ड है उससे रिलेटेड इल्म, मुअल्लिम, आलिम, इस तरह के जो वर्ड हैं वो 750 750 बार ये लफ्ज रिपीट हुआ है। तो आप इमेजिन करें कि इसकी अहमियत परवरदिगार की नजर में रब और अल्लाह के बाद तीसरे नंबर पे है। इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने कल आप लोगों के समातों की नजर कुछ अपने टूटे फूटे अल्फाजों से कोशिश करी थी कि बेसिक डेफिनेशन के इल्म कहते किसको है। मैंने बताया था डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन बनती है, और इंफॉर्मेशन पे जब हम गौर व फिक्र करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है नॉलेज में। और नॉलेज जब अपने एक्सट्रीम पे पहुंचती है तो वहां से विजडम के डोर ओपन होते हैं, और विजडम के जब दरवाजे खुलते हैं तो परवरदिगार इल्म अता करता है। क्योंकि मौला से पूछा गया तो मौला ने कहा इल्म जो है मखलूक है, जो अता होती है, जो अता किया जाता है। तो जिसको हम इल्म कहते हैं जनरली वो इल्म नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। मैंने कल भी बताया था कि जैसे आप लोग यहाँ तकरीर सुन रहे हैं, या आप किसी की भी तकरीर सुन रहे हैं, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो वहां से इल्म नहीं मिल रहा, इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को मारिफत में कन्वर्ट करना आपका काम है। अब इस इल्म को मारिफत में कन्वर्ट करना है आपको, और फिर इतना बढ़ाना है, उस एक्सट्रीम पे ले जाना है जहां से आपको परवरदिगार इल्म अता करे। बात समझ है? बिल्कुल सीधी सीधी बात। अच्छा, फिर हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि अल्लाह ने आदम तो बहुत बात, किसी भी मखलूक को बाद में खल्क किया, पहले हुज्जत को खल्क किया, पहले हादियों को खल्क किया, पहले हिदायत को खल्क किया। यानी कि इल्म पहुंचाने वाले को पहले खल्क किया, फिर जो इल्म लेगा उसको बाद में खल्क किया। अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने एक नूर खल्क किया। अब ये जो अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी हो रहा है, इस वक्त कोई शय नहीं है, कोई भी शय नहीं है।
कोई भी चीज मौजूद नहीं है, उस वक्त अल्लाह ने एक नूर खल्क किया। और फिर आप ये जानते हैं कि मैं और अली एक ही नूर के दो बराबर हैं। नारे हैदरी, मैं और अली एक ही नूर के दो बराबर हिस्से हैं। तो ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि आपको रेफरेंस देता जाऊँ किताबों के ना, एक एक हदीस का चैप्टर नंबर के साथ, इसलिए सिर्फ सामने रखा हूँ। इतनी जहन नहीं है मेरा कि मैं एक एक रेफरेंस याद कर सकूँ। हदीस ऐसे सुना सकता हूँ, बट बेटर रहता है कि मैं उसको एग्जैक्ट रेफरेंस दूँ आपको, तो ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और ये ट्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। अब आगे काम आपका कि उसको नॉलेज में कन्वर्ट करें, सही, उसको गौर व फिक्र करना आपका काम है। अच्छा, जब अल्लाह ने अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी कर दिया, एक नूर खल्क हो गया और फिर उस नूर के दो हिस्से हुए और फिर उस नूर से 5 हिस्से बने, पंजतन की खलकत हुई। उसके बाद जाके दूसरी मखलूकात को खल्क किया परवरदिगार। देखिए, टाइम ने साथ दिया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अगर आप चाहते हैं, अगेन यस्टरडे हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि भाई ये डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, सही। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे पास परवरदिगार के इन सदका आले मोहम्मद का जो इन्होंने दिया है, आपको बहुत सारे ऐसे राज से पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा जो टोटली आप लोग डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा मजालिस आप लोगों ने सुनी होंगी, मगर ये कुछ टूटे फूटे अल्फाज जो मेरे हैं, जो इन मौला ने मुझे सदका दिया है, वो आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा। पंजतन को खल्क किया और फिर दूसरी मखलूकात को खल्क किया। अब ये एक अलग टॉपिक है कि पंजतन को खल्क किस मटेरियल से किया। मैं फिर एक एक चीज का रेफरेंस दूंगा, जो लिखा हुआ है अपने अल्फाज, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है, मेरे अल्फाज नहीं होंगे, मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ठीक है ना। मगर चले, इस टॉपिक को हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। एक छोटी सी बात, अभी पढ़ रहे थे, अगर हुसैन ना होते तो क्या होता। ये हकीकत है कि अगर हुसैन ना होते तो क्या होता। जिनके पास हुसैन नहीं है उनका क्या होगा, ये सोचें। वो हमारे पास हुसैन है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। बस इसी एक नेमत के लिए परवरदिगार का शुक्र। सिर्फ एक चीज काफी है कि हमारे पास हुसैन है, बस इसलिए इबादत के लिए सर झुकाओ, वरना कोई दूसरी दलील नहीं है। एक हुसैन हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी अजमत है, इतना बड़ा मुकाम है कि बस उनका करम, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें अपने मुहिब्बों में चुना, वरना हमारी अपनी क्या औकात है, क्या हमारी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हमने कल डिस्कस किया था कि नबियों, रसूलों, नबी, रसूल और इमाम में फ़र्क क्या है। मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन तीनों की बताई थी कि नबी जो है, रसूल जो है वो रिसालत लेकर आएगा, नबी उसको प्रोपोगेट करेगा, उसी की तबलीग करेगा, और इमाम उसको बचाएगा। अब मैंने कल आपसे सवाल किया था कि तमाम नबी बराबर हैं, तमाम रसूल बराबर है? नहीं। सूरह बकरा, आयत सूरह बकरा के अंदर इरशाद होता है, तिल का रसूल फज़्ज़लना बाज़ो अला बाज़िन, ये रसूल है जिनको बास रसूलों पे बास पे फजीलत है। अब ये आप सब जानते हैं, रसूलों को भी फजीलत है एक दूसरे पे, नबियों को भी फजीलत है। अब ये बताइए कि वो क्राइटेरिया क्या है जिसकी ऊपर फजीलत मिल रही है। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए नहीं भाई। इस दुनिया के अंदर किसी को अगर फजीलत मिलती है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होता है, कोई क्राइटेरिया होता है ना। बस मैं क्या बताऊंगा, मौला से पूछा गया, मैं क्या बताऊंगा, मौला से पूछा गया, इमाम रजा से पूछा गया कि मौला ये नबियों को और रसूलों को जो एक दूसरे पे फजीलत है, वो किस बुनियाद पे फजीलत है, वो क्या चीज़ है। वो एक नबी दूसरे से अफजल होता है तो क्यों होता है। तो मौला फरमाते हैं कि नबियों को 40 दर्जे का
40 لیول علم عطا کیا. رسولوں کو 46 لیول 46 درجے کا علم عطا کیا. اولی العزم رسولوں کو 60 درجے کا علم عطا کیا. اور سب سے زیادہ علم آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا. 70 لیول کا 70 درجے کا. اب یہاں جو 70 ہے نا، 70 کا مطلب 70 نہیں. قرآن کے اندر احادیث کے اندر جہاں بھی آتا ہے نا 70 حوریں ملیں گی، یہ کام کرو 70 گنا ثواب ملے گا. یہ 70 کیا ہے؟ 70 قرآنک نمبر میں میکسیمم ویلیو کی جو نمبر ہے وہ 70 ہے. 70 کا مطلب یہ ہوا، 70 کا مطلب میکسیمم ویلیو. 70 کے بعد 71 نہیں ہے، یہ 70 جو ہے ایک میکسیمم ہو گیا. تو آل محمد کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 لیول کا پروردگار نے علم عطا کیا. 70 لیول اس کا مطلب سب جو بھی علم ہے وہ سب عطا کر دیا. اب یہاں میں نے پھر کہا علم عطا ہوا ہے. پھر ایک اور کوشچن ہے کہ ایک نبی کو 40 درجے کا علم، ایک رسول کو 46 لیول کا علم، تیسرے کو 60، اور ان کو ہی تو بات ہی الگ ہے، ان کو تو پورا علم ہونا ہی چاہیے تھا. 70 درجے کا جو ان کو علم ہے وہ کیوں 70 درجے کا علم ہے؟ ان کو 70 کا کیوں ملا؟ بھائی یہ کوشچن بڑا کوشچن، ویلڈ کوشچن آپ سے کرتا ہوں. بھائی آپ میں کچھ سید ہوں گے، کچھ غیر سید ہوں گے، ایسا ہے. بھائی سید کو سید کیوں بنایا؟ غیر سید کو غیر سید کیوں بنایا؟ ویلڈ کوشچن. سید کو سید کیوں بنایا؟ غیر سید کو غیر سید کیوں بنایا؟ اچھا سید تو بنایا، آج کیوں بنایا؟ اس زمانے میں کیوں نہیں بنایا جب امام تھے؟ ویلڈ ہے کوشچن، ایسا ہے. پھر بھائی میں کیا جواب دوں گا؟ پھر مولا سے مولا نے کہا کہ جب ہر شے کا، جو بھی شے سمجھتے ہیں، جو بھی چیز وجود رکھتی ہے ان سب کا امتحان ہوا تھا. الستو بربکم آپ نے یہ آیت سنی ہوگی. جب عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح میں ایک امتحان ہوا تھا، پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ الستو بربکم، یہ ایک نہیں ہوا، تین امتحان ہوئے. کہا تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، اور تمہارا امام کون ہے. جس نے بھی جتنی تیزی سے امامت کو قبول کیا اس کے درجات اتنے بلند ہوتے گئے. اب اماموں جب نبیوں کو 40 درجے کا علم اس لیے عطا ہوا کیونکہ وہ، آپ امیجن کریں کہ 40 اسپیڈ سے، اب میں اپنے لفظوں کو کیونکہ یہ چیزیں لفظوں میں قید نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ عالم ارواح کو میں یہاں اپنے ورڈز میں ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں. اسپریچول ورڈ کی باتیں اس فزیکل ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس نبی نے جتنی تیزی سے ولایت کو قبول کیا اتنا زیادہ اس کو علم ملا. کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جو دروازے کے پاس جتنا تیزی سے گیا، جتنا علم سمیٹا، اتنا درجہ ملا. نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو جتنا قریب ہوتا رہا وہاں عالم ارواح کی بات ہے. ہر شے کے 4 حصے، مطلب جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوق کا مطلب یہ چادر بھی، یہ لوہا بھی، ایوری تھنگ ٹو دی شے، وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک ولایتی، اب یہاں لفظ ولایت کا مطلب خالی علی نہیں ہے. علی ولی اللہ میں محمد رسول اللہ شامل ہے، اور محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ شامل ہے. تو جب یہاں علی ولی اللہ جب کہتے ہیں نا، یہ ہماری پہچان نہیں، یہ رسالت کی بھی پہچان ہے، پروردگار کی بھی پہچان ہے. لفظ علی ولی اللہ میں تینوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ایک لفظ نے تینوں کو چھپایا ہوا ہے. تو ایک ہوا ولایتی،
एक हुआ विलायत का दुश्मन, ये दो हिस्से हुए। फिर तीसरा पोर्शन बना विलायत में दुश्मन और दुश्मन में विलायती, 4 पोर्शन बने। अब इसको ग्राफ में दिखाऊं, ये ग्राफ मैंने बनाया 0 to 90 डिग्री, ये राइट हैंडर है, सूरह वाक़या के अंदर भी है, सीधे हाथ वाले, उल्टे हाथ वाले और आगे निकल जाने वाले। ये जो सीधे हाथ वाले हैं ये विलायती हैं, ये जो उल्टे हाथ वाले हैं ये बिल्कुल गैर विलायती, दुश्मन। और फिर कुछ दुश्मनों में विलायती और कुछ विलायतियों में दुश्मन। अब ये तो 2 पोर्शन इम्प्योर हो गए। भाई सेमीकंडक्टर वाला कोई बैठा है, इम्प्योरिटी इम्प्योर हो गई है, सही। तो अब प्योर विलायती, हम प्योर तो शायद विलायती नहीं है। फिर मौला से पूछा गया कि शिया कौन है, उनका शिया जो होगा, जो हकीकी शिया है। हम शिया नहीं हैं, हम प्रिटेंडेड शिया हैं, हम प्रिटेंडेड शिया हैं। हमें कहा है हम मोहिब हैं। हकीकी जो शिया है ना वो सलमान है, वो अबू जर है, वो हकीकी शिया है, वो इब्राहिम है, वो है हकीकी शिया, यानी कि वो है प्योर राइट हैंडर, वो है प्योर विलायत वाले। फिर लेफ्ट हैंडर जो दुश्मन है। हर शय, ये चादर जो है ना इसके अंदर भी, अब ये चादर यहाँ क्यों आई, वाह 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 वाह, इसका जूता क्यों नहीं बना, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, मगर ये जानती थी। अच्छा, अभी कोई बहुत सारे लोग शायद कह रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे, इसको साइंस से प्रूव कर सकता हूँ। मेरा अपना, आपको कल भी बताया था, मेरा खुद का ताल्लुक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से है और मेरी रिसर्च ही इन टॉपिक्स पे है। कोर रिसर्च जो है मेरी है ही इस टॉपिक के ऊपर कि ये यहाँ क्यों रखा है, इसको मैं गैर विलायती को विलायती कैसे कन्वर्ट करूं। कभी मौका मिला या यही इसी में टाइम मिला मुझे हुआ तो डेफिनेटली आई ट्राई टू डिलीवर। ये वाला भी टॉपिक हुआ तो देखेंगे। खैर मैं अपने टॉपिक पे ही रहूं, डाइवर्ट हो रहा हूं। खैर बात हो रही थी राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर की। तो इल्म जो नबियों को मिला वो भी इस दर पे आने से, जो जितना करीब होता रहा उतना इल्म उसको मिला। तो नबी को इल्म 40 दर्जे का इसलिए मिला क्योंकि वो इतना ही करीब था विलायत से। रसूल को 60 दर्जे का इल्म इसलिए मिला क्योंकि वो इतना विलायत से करीब था। 46 दर्जा। उलिल आज़्म रसूलों को 60 दर्जे का क्यों मिला, क्योंकि वो विलायत से और करीब थे। रसूल को 70 दर्जे का क्यों मिला, क्योंकि वो अल्लाह से करीब थे। मजहरुल्लाह, अल्लाह के मजहर, अल्लाह की सिफात के मजहर है ये 14 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। एक एक चीज का रेफरेंस है, अपनी तरफ से कोई लफ्ज नहीं बोल रहा, एक एक चीज का रेफरेंस है मेरे पास। ये जो अभी मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है मैं जानता हूँ। अल्लाह मजहरुल्लाह, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड जो रखता हो, अल्लाह की सिफात का मजहर हो, वो 14 हैं। क्योंकि जब अल्लाह ने इनको खल्क किया तो अपने जैसा खल्क किया, फिर भी ये मखलूक रहे वो खालिक रहा। अल्लाह नहीं है ये मखलूक है, वो खालिक है। ये मखलूक है, ये खालिक है। अब ये तो हमने अपने अल्लाह को इतना नीचे रखा हुआ है, अब ये तो हमारी कमजोरी। खैर फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। खैर इल्म की बुनियाद पे नबियों को अलग अलग किया, रसूलों को अलग अलग किया, दर्जात मिले। इसी तरह हमें दर्जात जो मिले हैं वो वहां की विलायत, हमने विलायत कबूल करी मगर कुछ देर हो गई। अगर और करीब होते और करीब होते और करीब होते तो कहीं ना कहीं उस जमाने में होते, और क्या पता 72 में होते, क्या पता। अब ये तो हमारी, अब यही होता है ना भाई, एग्जाम था वो, एक एग्जाम उस आलम में हो गया, एक एग्जाम यहाँ फिर कंटिन्यू है। अब कह गए गैर सैयद हाय मैंने तो गलत एग्जाम दे दिया, अब मैं क्या करूं ना, फिर एग्जाम है, अब तुम बेटर नंबर ले लो, अब तुम बेटर नंबर, मगर क्वेश्चन वही है।
وہاں بھی ولایت کا ایگزام تھا, یہاں بھی ولایت کا ایگزام. کچھ نہیں, صرف ایک ہی چیز ہے, ولایت. اب یہ ولایت کس کو کہتے ہیں پھر ایک بار؟ کیا جو علی ولی اللہ کہتے وہ شیعہ ہو گئے, وہ ولایت پہ آ گیا نا. لفظ امپورٹنٹ نہیں ہوتے بھائی. میرا نام ڈاکٹر سید فیض عباس, مجھے نام فیض کوئی نہیں, فیاض کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے فیاض شاہ, میں انگلینڈ میں تھا, برمنگم میں تھا, وہ مجھے فیاض شاہ کہتے تھے. بھائی میرا نام فیاض شاہ رکھنے سے کیا میری کیریکٹرسٹک اور میرا چہرہ تبدیل ہو گیا نا؟ پتہ یہ چلا ورڈز امپورٹنٹ نہیں ہوتے, جو اوریجنل جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ لفظ ولایت سے آشنا ہیں مگر حقیقت ولایت سے نہیں جانتے, اور اسی کا اپوزٹ بھی ہے. بہت سارے لوگ ولایت کو جانتے نہیں مگر حقیقت ولایت کو جانتے ہیں. بھائی بہت سارے ایسے, بہت سارے جن کو ہم کافر کہتے ہیں. بھائی ہمارے پاس وہ میزان نہیں ہے, وہ ترازو نہیں ہے, وہ میجرنگ انسٹرومنٹ نہیں ہے جس کے اندر رکھ کے میں آپ کو تولوں اور یا آپ کو تولوں اور دوسری طرف 1 کلو کا بٹا رکھ کے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے. ان کا کام ہے وہ جانے, مگر یہ صرف تھوڑی سی انفارمیشن, اگین اب انالیسس کرنا آپ کا کام ہے. یہ صرف جسٹ میں نے ایک بریف آئیڈیا دیا ہے کہ جو لیولز ملتے ہیں وہ صرف اس عالم میں لیول ملا, اس لیے ہم یہاں موجود. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اہل سنت سے ادھر آ گئے, بہت سارے لوگ ہندو انڈیا کے اندر آپ کے ہندو کنورٹ ہو کے شیعہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں کے لیول سے پریویس عالم میں ان کو جو لیول ملا تھا وہ ہندو کا ملا تھا, غیر مسلمان کا. مگر یہاں اس نے قربتاً اللہ جو کیا, قربت جو قربت کری تو بھائی آپ نے سنا ہوگا اللہ کو پکارو گے آئیں گے علی. تو یہ قربتاً اللہ والی بات ہے, قربتاً اللہ والی بات ہے. قربت جو اس نے کری تو اس نے پریویس ایگزام میں تو اچھے نمبر نہیں لیے تھے, مگر اس دنیا میں ایگزام میں بیٹر نمبر لے کے اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر دیا, اور اس عالم میں اس کا لیول اپ ہو گیا. اب لیول اپ کرتے جائیں, لیول اپ کرتے جائیں, لیول اپ کرتے جائیں. جہاں آپ کا اس دنیا میں لیول رکے گا, اب یہ میرے آج تقریر میں تھی نہیں بات مگر آپ کے سامنے, جہاں آپ کا لیول رکے گا نیکسٹ عالم جو ہے کون سا ہے؟ عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, پھر عالم آخرت, اور پھر ججمنٹ ڈے کے بعد جنت اور دوزخ. 5 عالم ہے. عالم ارواح ایگزام دے کر ہم ادھر آ گئے, وہاں سے انتقال ہوئے, یہاں منتقل ہو گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل لفظ تو نہیں یوز کر رہا ہوں. وہاں سے آپ نے انتقال ہوئے, یہاں منتقل ہو گئے. یہاں سے انتقال ہوں گے, عالم برزخ میں جائیں گے. اب عالم برزخ میں کون سا لیول ملے گا, کون سا درجہ ملے گا؟ جہاں آپ نے یہاں چھوڑا ہوگا. اب آپ خود جانیں کہ آپ کے درجات کیا ہیں. ہم مردوں کے درجات کی بلندی کے لیے تو دعا کرتے ہیں, زندوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اپنے درجات کو. اچھا پھر اب یہ درجات ملے کیسے؟ ابھی تو بتایا, جو ولایت سے جتنا قریب ہوگا, جو علم سے جتنا قریب ہوگا, جو علم سے جتنا قریب ہوگا, انفارمیشن سے نہیں, ایٹ لیسٹ معرفت سے, ایٹ لیسٹ معرفت سے, جو معرفت اور علم سے جتنا قریب ہوگا اس کے درجات اتنے اپ گریڈ ہوتے رہیں گے. اور جتنے اپ گریڈ ہوتے رہیں گے, جہاں آپ یہاں سے جب آپ کا وقت مقررہ آ جائے گا, جب آپ کو یہاں سے ٹائم پورا ہو جائے گا, so you will be transferred from this world to another third world. ایک اور دنیا میں آپ چلے جائیں گے, اور وہاں پھر آپ کی ایک دوسری دنیا, اور پھر ججمنٹ ڈے کے بعد, اس کے بعد برزخ کے بعد ججمنٹ ڈے, جہاں سب کو بلایا جائے گا. خیر اب یہ ججمنٹ ڈے کے اندر آخری بات کر کے پھر میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. ججمنٹ ڈے, یوم الدین, قیامت والے دن جو آپ کو رزلٹ ملے گا نا, وہ 3 عالم کا ملے گا. عالم برزخ, عالم دنیا, عالم ارواح. عالم ارواح میں جو کچھ آپ نے کیا پلس عالم دنیا پلس عالم برزخ.
جب تینوں کو ایڈ کریں گے وہ جو سم ریزلٹنٹ ملے گا وہ آپ کا وہاں گریڈ بنے گا آپ کا، جا کے اب آپ کو کہاں رکھنا ہے۔ اب آپ نے اگر فرض کریں کہ اس ہی دنیا میں سب کے سب بیسٹ ہو جائیں، یعنی کہ سب کے سب علم میں کامل ہو جائیں، اپنے الفاظوں کو تبدیل کر رہا ہوں، یعنی کہ سب کے سب ولایت کے قریب ہو جائیں، تو کیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر سب علی کی ولایت پہ اکٹھا ہو جاتے تو میں جہنم خلق ہی نہیں کرتا، یعنی کہ وہی جنت بن جاتی، وہی جنت بن جاتی۔ تو جنت کوئی دوسری چیز نہیں ہے، جہاں جہنم نہ ہو وہ جنت، یعنی کہ پھر وہی آیت جو میں نے جہاں سے شروع کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہے، اور جو علم سے قریب ہو گیا اس کے لیے سب کچھ اس کا، یہ ہے علم کی اہمیت۔ اچھا، اب علم کو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کلیم ہے، بھائی اسکول جانے والے یہاں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، CRE پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے اسکول میں، کلیم، ریزن، ایویڈنس، اللہ کا وجود کلیم کس نے کیا؟ ان 14 نے آ کے تمام انبیاء نے یہی کہا نا کہ اللہ ہے، کلیم ہے، ریزن کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، یہ جو کریشن ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، تو کلیم اللہ کا وجود کہ اللہ ہے، ریزن ہم ہیں، مخلوقات ہیں، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہے، جو کچھ کریٹ ہوا ہے یہ ہے ریزن۔ ایویڈنس کہاں ہے؟ یہ تو کریشن ریزن ہے، کریشن ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس اللہ کا، اب دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ کیا تھا؟ جو آپ کا ریزن، جو آپ کی جو کلیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ، تو ریزن ہونا چاہیے اللہ کا، نہیں جو ایویڈنس ہونا چاہیے وہ اللہ کا، تو ایویڈنس کے لیے اللہ نے 14 بنائے۔ جو ریزن تھا وہ تھی مخلوقات کی خلقت، اور ایویڈنس بنائے 14۔ اب ایویڈنس ہوگا کس کا؟ جو دعویٰ ہوگا، آسان اردو میں بتا رہا ہوں، جو دعویٰ ہوگا اس کی دلیل ہوگی، اور جیسا جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اتنی بڑی دلیل ہوگی۔ اب دیکھ لو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اتنی بڑی دلیل ہوگی، یعنی کہ جتنا بڑا پروردگار ہوگا اتنے بڑے آل محمد، یعنی کہ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آل محمد، ایسا نہیں ہے، یہ الٹا الفاظوں کو غلط نہ سمجھیے گا، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہے اللہ کے مظہر، اللہ کی صفات کے مظہر۔ اب جتنا علم پروردگار کے پاس تھا اتنا علم ان کے پاس تھا، اور جتنا علم ان کے پاس تھا انہوں نے بانٹا، کسی کو 60 دیا تو وہ اولی العزم رسول بنے، کسی کو 46 لیول دیا تو وہ رسول بنے، کسی کو 40 دیا تو وہ نبی بنے۔ اب جو آپ نے اولیاء، ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اولیاء، ولی، ملنگ، بہت سارے ایسے حضرات ہیں نا، انہوں نے کہاں سے لیا؟ بس یہی اپنے علم کو بڑھاتے گئے، اپنے علم کو بڑھاتے گئے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے علم کو بڑھاتے گئے اور قریب ہوتے گئے، قربت سے قریب ہوتے گئے، قربت کرتے گئے، قربت ملتی جائے گی، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، قریب ہوتے رہیں گے، قریب ہوتے رہیں گے، قریب ہوتے رہیں گے، ہمیں لگے گا یہ معجز نما ہو گیا۔ کوئی معجز نما نہیں ہو، آپ بھی معجز نما ہو سکتے ہیں، قربت تو کریں، آپ بھی معجز نما ہو سکتے ہیں، آپ بھی وہ کرامات دکھا سکتے ہیں جو مسٹر ایکس بابا دکھاتے ہیں کہ یار بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، اور وہ مطلب وہ علم ہے بھیا اور کچھ نہیں،
وہ علم سے قریب ہے، علم سے قربت، صرف علم سے قربت۔ اب پھر ایک چھوٹی سی چیز، اب یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ بات ہوئی تھی، کل ہم نے بات کری تھی کہ انفارمیشن لیتے رہیں، اس کی انالیسس کرتے رہیں، ڈیپ انالیسس کریں گے، آپ کی انفارمیشن معرفت میں کنورٹ ہوگی، اور معرفت جب میکسیمم لیول پہ پہنچ جائے گی تو وہاں سے علم عطا ہو جائے گا۔ اصول کافی چیپٹر نمبر اصول کافی والیوم نمبر 1 کے اندر امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ عقل کے 75 اقسام ہیں۔ عقل جو ہے، اب چھوٹے سے چلیں اس سے ہٹ کے پھر میں یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ مولا علی کے زمانے میں مولا علی زیادہ عقل مند تھے یا معاویہ؟ مولا علی تھے، مگر بظاہر کون عقل مند نظر آ رہا ہے؟ آج کی دنیا کے حساب سے، آج کی دنیا کے حساب سے بھائی ظاہر چالاک کون تھا؟ مولا علی یا معاویہ؟ معاویہ تھا نا بھائی، جس کو آج ہم نے لفظ عقل کہا ہے، عقل مندی، وہ بڑا چالاک ہے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ نہیں، عقل چالاکی نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے ڈیفینیشنوں کو تبدیل کر دیا۔ جس کو آج ہم عقل مندی کہہ رہے ہیں وہ بڑا شاطر، بڑا تیز آدمی ہے، دیکھو بزنس کو کہاں سے کہاں لے گیا، یہی تو معاویہ تھا یا نہیں تھا؟ ایسے تو وہ عقل مندی نہیں تھی۔ وہ مولا سے پوچھا گیا تو معاویہ کے پاس کیا تھا؟ تو مولا نے کہا عقل کا ایک، عقل سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جس کو نکرہ کہتے ہیں۔ لفظ یوز ہوا ہے نکرہ۔ نکرہ کیا ہے؟ شاطر، چالاکی۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ عقل کے 75 اس کی کیریکٹرسٹک ہیں، اسی طرح جہل کی 75 کیریکٹرسٹک ہیں۔ جو ہمارا شیعہ ہوگا اس میں ان 75 کی عقل کی کیریکٹرسٹک زیادہ ہوں گی، جہل کی کم ہوں گی، اور جو ہمارا دشمن ہوگا معاویہ اس میں جہل کی زیادہ ہوں گی، عقل کی کم ہوں گی۔ پھر مولا علی نے اسی اصول کافی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 16 قال امیر المومنین جوہلا کا دل ان جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ میرے لفظ یہ میں ڈائریکٹلی پڑھ رہا ہوں، اب میری خطابت ختم، یہاں سے ڈائریکٹ حدیثیں سناؤں گا اب آپ کے پاس۔ جوہلا کا دل ان جانوروں کی طرح ہوتا ہے جو اچھے کام کرنے نکلتے ہیں مگر شیطان کے فریب میں آ کے فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں جہالت کتنی بڑی، ہم نے تو اچھا کام کیا تھا، نہیں تم نے جہالت کا کام کیا تھا، تم نے کیا نقصان ہو گیا۔ جہالت، اب یہ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت سے دوری کو جہالت کہتے ہیں۔ جوہلا کا دل ہوتا ہے جانوروں کی طرح جن میں سینس نہیں ہوتا، بس چل رہے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اب یہ دیکھیے جو ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی ابھی یہاں ریپیٹ ہو گئی، حدیث نمبر 21 اصول کافی جلد نمبر 1 امام باقر نے بتایا جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو اللہ کی رحمت سے لوگوں کی عقلوں کو درست اور افہام کو کامل کر دے گا اور اختیار کن دے گا۔ بھائی عقلوں کو درست اور فہم کو کامل کا کیا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں غلطی کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا۔ بھائی غلطی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی اندر فہم کی کمی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے۔ جب آپ نہیں سمجھ رہے تبھی غلطی کر رہے ہیں۔ کوئی جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے؟ اگر وہ جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہوگا تو اس کو غلطی نہیں کہیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو غلطی سے ہو گیا، جو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گیا، جو بس نہیں سمجھ آئی اس لیے یہ کام کر دیا۔ اب جس کی عقل کامل ہو جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ جو غلطی نہیں کرتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ نہیں سمجھے میں نے کتنی بڑی بات بتا دی؟ آپ امیجن کر رہے ہیں اب یہ معصوم ان 14 معصوم جیسے نہیں ہے، مگر معصوم کے بھی لیول ہوتے ہیں نا، جو غلطی سے پاک ہو جائیں۔ کیوں غلطی؟ کیونکہ ان کے فہم کامل ہو جائیں گے۔
جب عقلیں مکمل ہو جائیں گی، فہم کامل ہو جائیں گے تو کوئی غلطی نہیں کریں گے. جو آئی ٹی میں ہوگا وہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ نہیں، اب وہ ایجادات کر رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے اوپر اب وہ انفارمیشن لیول پہ نہیں ہے، وہ نالج لیول پہ نہیں ہے، وہ وزڈم لیول پہ ہے. کیونکہ عقل کامل ہو چکی ہے، افہام، فہم، انڈرسٹینڈنگ پیور مکمل ہو چکی ہے. اب وہ جس چیز کو دیکھے گا اس کے اندر سے اس کا رزلٹ نکال کے آپ کو پروڈکٹ بنا کے دے گا. یہ لو، یہ لو، یہ لو. آپ نے سنا ہوگا جب امام آئیں گے تو زمین کے خزانوں کی چابیاں، سنا ہے یہ چیز؟ آپ کے حوالے کرنی. کیسے؟ یہ ایسے کہ جب عقلیں، آج یہ بتائیے یہ کیٹرپلر یہ پیٹرول نکال رہی ہے، اور کون سی کمپنی ہے پیٹرو کیمیکل والا، کوئی بیٹھا ہو تو بتائے گا مجھے. آپ زمین سے پیٹرولیم کیسے نکالتے ہیں؟ صرف ایک ہی جواب آئے گا، علم کے ذریعے. بھائی علم کا دوسرا آسان الفاظوں میں ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی، بائی یوزنگ ٹیکنالوجی آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں کروڈ آئل. پھر علم کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کروڈ آئل کو آپ نے یوزفل آئل میں کنورٹ کیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ کیا کیا؟ علم کا استعمال کیا. ابھی آپ کے پاس جو علم ہے نا، جو ہمارے پاس علم ہے، بھائی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جو میرے پاس ٹوٹا پھوٹا علم ہے یہ ہے ریلیٹو نالج. ادھر سے لی، ادھر سے لی، ادھر سے لی، ادھر سے لی، یہ ہے ریلیٹو نالج. اور ان کے پاس جو علم ہے وہ ہے ایبسلیوٹ نالج. ریلیٹو نالج کو استعمال کرتے ہوئے آج میں زمین سے تیل نکال رہا ہوں، کہیں ایبسلیوٹ نالج اپلائی کر دوں گا تو کیا کیا ملے گا؟ کیا کیا ملے گا؟ اب یہ ایبسلیوٹ نالج کیسے آئے گی؟ ایبسلیوٹ نالج آئے گی کیسے؟ ذرا جاؤ تو ایبسلیوٹ کے پاس. ایبسلیوٹ کہتے کس کو ہیں؟ جو مکمل ہو، جو معصوم ہو، اور جو معصوموں کا معصوم ہو انہی کو تو 14 کہتے ہیں. بلند صلوات. انہی کو تو 14 کہتے ہیں. پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور بالکل سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ 2 حدیثیں بہت امپورٹنٹ. بغیر عقل و فہم کے عمل کرنے والا غلط راستے پہ چلنے والا ہے. اصول کافی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 93 چیپٹر نمبر 13. بغیر علم کے چلنے والا غلط راستے پہ ہے. ذرا آپ غور کر رہے ہیں کہ علم کی ویلیو کیا ہے. اور پھر جو سب سے اچھی مجھے حدیث لگتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اصول کافی والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 67 and 68. قال امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں علم حاصل کرنا مال حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے. نہیں سمجھے؟ علم حاصل کرنا مال حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے. واجب ہے. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. اس سے بھی بڑھ کے علم حاصل کرنا سب سے زیادہ واجب ہے. آپ نے حدیث ضرور سنی ہوگی، ایک لمحے کا تفکر 70 سالوں کی نمازوں سے بہتر ہے. سنی ہے حدیث؟ یہی ہے. علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا مال کی حلال رزق کمانے سے زیادہ واجب ہے. علم حاصل کرنا. حدیث سے آگے بڑھتی ہے، رزق تو تقسیم شدہ ہے. رزق جو ہے، جو پیسہ ہے وہ تقسیم شدہ ہے اور خدا اس کا ضامن ہے. جو پیسہ ہے اس کا ضامن پروردگار ہے اور وہ تم کو ضرور ملے گا، مگر علم محفوظ ہے. مگر علم محفوظ ہے اس کے اہل کے پاس، اور علم کو حاصل کرنے کا تم کو حکم دیا ہے. اور نحن علم اللہ، اور اللہ کا علم ہم ہیں. اب بتائیے،
علم حاصل کرنا کتنا واجب ہے، کتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں فوکس ہوتا ہے نماز. میں نماز بالکل اپنی جگہ ڈیفینیٹلی پڑھنا چاہیے. ابھی میں نے ایک ہی آپ کو دلیل دی کہ ہمارے پاس حسین ہے، بس ایک ہی دلیل پہ نماز واجب ہو گئی. صرف ایک دلیل پہ نماز واجب ہے، بہت دلائل ہیں، مگر صرف ایک اگر میں دلیل رکھوں کہ بھائی صرف ایک دلیل ہے، کیا کہ ہمارے پاس حسین ہے، بس اس ایک دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے نماز واجب. اب نماز نہیں چھوڑنا ہے. شکر ہے پروردگار کہ ایسی عظیم چیز ہمارے پاس، ایسی عظیم ہستی ہمیں دی، ہمیں ان کے انڈر رکھا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں. مگر علم حاصل کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اب پھر ایک اور بات آئے گی. علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا. پھر حدیث پڑھوں اپنی طرف سے بات ہی نہیں کروں. دینی تعلیم حاصل کرنا صرف یہی علم نہیں ہے. آپ کو سب کو پتا ہوگا امام جعفر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب موقع ملا تو انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، ایک ادارہ بنایا. اب یہ بتائیں کیا وہاں خالی فقہ پڑھائی جاتی تھی؟ وہاں خالی فقہ پڑھائی جاتی تھی؟ وہاں کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی؟ ہاں یا نہیں جابر بن حیان؟ وہاں فزکس پڑھائی جاتی تھی؟ وہاں بایولوجی پڑھائی جاتی تھی؟ وہاں ایسٹرولوجی پڑھائی جاتی تھی؟ وہاں کاسمولوجی پڑھائی جاتی تھی؟ وہاں اکنامکس پڑھائی جاتی تھی؟ وہاں سب تو پڑھایا جا رہا ہے، مولا پڑھا رہے ہیں. ارے علم ہے کیوں نہیں بانٹے؟ یہ کہنا خالی غلط ہے. کہ پھر ایک اور بات آپ نے سنی ہوگی، بھائی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بائی پروفیشن میں مولوی نہیں ہوں. مولا نے کچھ اپنا صدقہ دیا ہے علم کا، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مگر ایسا بھی نہیں کہ میں مولویوں کے خلاف ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر آپ نے ایک بات سنی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی کہ دین الگ اور سائنس الگ. یہ سنی ہوگی نا. دین کا سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اسلام کا سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں. بالکل سب سے بڑی جھوٹ بات ہے. سائنس ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سائنس ہے. جس دن، اب میرا جملہ غلط نہ لیجیے گا، جس دن آپ کو پتا ہے سائنس کیا ہے؟ ریسرچ. سرچ، پھر سرچ کرو، پھر سرچ کرو، پھر سرچ کرو، ریسرچ، پھر سرچ کرو، پھر ڈھونڈو، پھر ڈھونڈو، پھر ڈھونڈو. جس دن یہ ریسرچ سیچوریٹ ہو جائے گی، سرچنگ کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ سب کچھ ڈھونڈ لے گی، اور سائنس جو کتاب بنائے گی نا، وہ کتاب پتہ ہے کس کے برابر ہوگی؟ وہ قرآن کے برابر ہوگی. یعنی کہ وہ قرآن ہوگا. کیوں؟ کہ وہ قرآن ہے ایبسلیوٹ نالج. ہمارے پاس ہے ریلیٹو نالج. ابھی جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ ریلیٹو نالج. میں نے یہ چیز ایجاد کری، میں نے یہ چیز ایجاد کری، میں نے یہ چیز ایجاد کری، میں نے یہ چیز ایجاد کری. اب ریلیٹو نالج سے، ریلیٹو نالج سے لیتے ہوئے ہم نے کیا کیا کریٹ کر لیا. اگر ایبسلیوٹ نالج ہوتی تو کہاں ہوتے، کہاں ہوتے؟ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں. تو پھر مولا کہتے ہیں کہ چاہے علم مشرق میں ہو، چاہے علم مغرب میں ہو، علم کے جتنے بھی دریا ہیں، جس سمندر سے صادر ہوتے ہیں، جس سمندر سے نکلتے ہیں، وہ سمندر ہم آل محمد ہیں. آواز بلند تر صلوات. چاہے مشرق کا علم ہو، چاہے مغرب کا علم ہو. آج کل اس دنیا کو مغرب کہتے ہیں نا. چاہے مغرب کا علم ہو، چاہے مشرق کا علم ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے میڈیکل ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس کا علم. یہ دریا ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نالیاں ہیں، دریا بھی نہیں ہیں. بھائی بایولوجی کا کوئی اس وقت میڈیکل کا بندہ بیٹھا ہے یا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ جواب دے گا. کیا کوئی ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میں علاج کر رہا ہوں وہ ایبسلیوٹ ہے؟ کلیم کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا.
میں جو میرا ایریا ہے انجینئرنگ ٹیکنالوجی، میں تو کلیم نہیں کر سکتا ہوں جو میرا سولوشن ہے وہ آپٹیمل ہے. وتھ ان مائی ڈومین جتنی میں نے ایک ڈبہ باکس جو بنایا ہے اس کے اندر میں نے اس کو آپٹیمائز کر کے کہا بھائی اس سے اچھا میری نظر میں نہیں ہے. اس کو بھائی سمجھ رہے ہیں نا کوئی جو الگورتھم والے ہیں جو گلوبل، ایک ہوتا ہے گلوبل ایک ہوتا ہے لوکل. گلوبل یہ لوکلی آپٹیمائز ہے، گلوبلی آپٹیمائز نہیں ہے. جو میرا علم ہے وہ لوکلی آپٹیمائز ہے، گلوبلی آپٹیمائز نہیں ہے. تو کوئی بھی میڈیکل کا لوکلی آپٹیمل وہ سولوشن دے رہا ہے، گلوبل نہیں دے رہا. پتہ یہ چلا کہ جو بھی یہ اسی لیے میں نے کہا یہ نالیاں ہیں، یہ جو نالیاں کسی دریا سے نکلی ہوں گی اور یہ دریا جس سمندر سے نکلے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جس سمندر سے نکلے ہیں وہ سمندر آل محمد ہے. وہ سمندر آل محمد ہے. آپ ذرا مقام سمجھ رہے ہیں، یہ سمندر جو ہے وہ آل محمد، یہ مقام ہے. اور ہمارے لیے کتنی، آپ نے چلے ایک 5 منٹ اور لوں گا، 3-4 منٹ پھر مساج پہ آتا ہوں. آپ جانتے ہیں کل بھی اس دن میری بات ہو رہی تھی ندم صاحب سے، تو وہی کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ترقی کری ہے وہ امریکہ میں جیوز نے کری ہے. ایسا ہے، ہر چیز کو بنانے والے، انوینٹ کرنے والے وہ ہیں. کیوں؟ انہوں نے اس ہی علم کی جو بات ہے نا اس کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے. اب کہیں گے ان کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کل کی تقریر میں بتایا تھا کہ آدم کے پاس، آدم کو نبوت اسی لیے ملی کیونکہ آدم سے پہلے رسول بھی تھی، کتاب بھی تھی. بھائی اس کی اب یہ تو نظر کی بات ہے نا، ہم نے وہ کتاب صرف ثواب کے لیے پڑھا، انہوں نے اس کتاب سے ایکسٹریکٹ کر کے ریزلٹ نکالے. ابھی بھی ان کے پاس جو کتاب ہے اور جو ہمارے پاس کتاب ہے، ان کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ بک ہے، ہمارے پاس لیٹسٹ بک ہے. قرآن لیٹسٹ ہے، پریویس جتنی بک ہے تورات زبور انجیل یہ لیٹسٹ نہیں ہے، اس کا اپ گریڈڈ ورژن قرآن ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا علم کا خزانہ، اور پھر وہی کہ خالی قرآن نہیں ہے، ارے قرآن کے وارث بھی ہے. بھائی کل بات ہو رہی تھی نا موبائل میں، خالی قرآن نہیں، قرآن کے وارث بھی موجود ہیں. جاتے تو ان کے پاس، ان کے در پہ جاتے تو وہ موتی ہیں، وہ چیزیں ہیں. ارے میں پھر کہتا ہوں، مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم، مجھے وہ راز پتا چلے ہیں، وہ چیزیں سائنس سے جو آج کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ 2024 جولائی کی جو لیٹسٹ کاسمولوجی میں آپ کا ناسا جو ریسرچ کر رہا ہے، وہ میں نے احادیث سے نکالے ہیں اس کے ریسرچ ساتھ. مولا کی زبانی، میں کیا پھر بھائی میں کہوں میں کیا، مولا کی زبانی انہوں نے ریزلٹ نکال کے دی، سولوشن دیے ہیں. خالی اس کو ہائپوتھیسس کریٹ نہیں کیا ہے، ریزلٹ دیے کہ یہ ٹیکنیک ہے، اس طرح کر کے تو دیکھو کہاں کون سا بلیک ہول کیسے کریٹ ہوگا، ایک ڈومین سے دوسرے ڈومین میں، ایک ریلیم سے دوسرے ریلیم میں کیسے ٹرانسفر ہوں گے، کیسے ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے، کیسے دنیا کے فاصلوں کو کم کیا جا سکتا ہے، کیسے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل، سب موجود ہے اور ہماری کتابوں میں موجود ہے، اتھینٹک ترین بکس میں موجود ہے. جو آج سے 1200 سال 1300 سال کتابیں، پرانی کتابیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کتابوں میں موجود. بس یہی تھا کہ اس کو اس اینگل سے دیکھا نہیں گیا، انفارمیشن کے لیول پہ دیکھا گیا، نالج کے لیول پہ آئے نہیں، نالج کے لیول پہ آئے نہیں، معرفت حاصل کری ہی نہیں. کیوں؟ آسان طریقہ کیا نا کہ بھیا سائنس الگ دین الگ. جبکہ مولا، ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ چاہے علم مشرق میں ہو، چاہے علم مغرب میں ہو، جہاں سے بھی وہ علم آ رہا ہوگا، اس کا جو مین سورس ہوگا نا وہ ہم ہوں گے. اب آپ کے پاس ڈائریکٹ مین سورس موجود ہے
اور آب نالیوں سے اور جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہیں پانی کے کنووں سے، کنویں بھی کہا، چھوٹے چھوٹے جو چھوٹے چھوٹے پونڈز بنے ہوئے وہاں سے آپ پانی لے رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ جائیں اور ڈائریکٹ وہاں جام پئیں علم کے. اور اپنے پھر میں نے بتایا تھا جتنا علم بڑھے گا آپ کے درجات بڑھتے رہیں گے، آپ کے درجات بڑھتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ قربت آل محمد کے قریب ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے. اور بس پھر آپ کی بات ہی ختم. پھر ایسی کیا ضرورت ہے پھر مرنے کے بعد کیوں جنت بنائیں؟ کسی دنیا کو کیوں جنت نہ بنائیں؟ تو بھئی آج کا پیغام صرف یہی ہے کہ علم جو بھی ہے، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو اس طرح نہ پڑھیں کہ یہ سائنس میں پڑھ رہا ہوں تو یہ اسلام سے دور کرتا ہے. نہیں، ہاں بات یہ ہے کہ ٹائم نکال کے حدیثیں بھی پڑھ لیں اور آپ بہت اچھا ریلیٹ کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور بہت اچھا ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. میں ایک اکیلا بندہ، میرے اگر آپ جیسے سب ساتھ ہم ساتھ کام کریں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. بس یہی اس بہت کچھ میں سے اتنا سا حصہ ان جیوس نے اٹھا لیا اور پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں. یہ ہے ان کا راز. علم کو نہیں چھوڑا، علم کو اپنے مذہب سے الگ نہیں کیا، علم کو اپنے مذہب سے الگ. یہ ہے مقام عظمت اس علم کے مصدر کی. اب آپ بتائیں ان کا مقام کیا ہے؟ پھر وہی والا جہاں سے میں نے بات شروع کری تھی کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا. بس یہ ایک ہی جملہ مسائل کے لیے کافی ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ حسین پہ ایک آنسو بھی جو بہائے اس پہ جنت واجب. ایسا ہے؟ سنا ہے؟ میں کہتا ہوں غلط. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب مولا علی اصغر کو امام حسین لے کر آئے ہیں اور مولا علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی خشک زبان پھیری ہے تو فوج اشقیاء پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ بتائیں کیا وہ بھی تو روئی؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ حسین کی ظاہری تکلیف پہ روئے. یہی مجھے بتانا ہے. حسین کی ظاہری تکلیف پہ نہیں رونا ہے. حسین کی عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حسین کا مقام کیا ہے اور اس مقام کے شخص کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے ظلم. اگر کوئی حسین کی تکلیف پہ رو رہا ہے تو یہ آنسو کوئی فائدہ نہیں دے گا. مقام حسین دیکھیں، مقام حسین دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس عظیم ہستی کے ساتھ ان ظالموں نے، ان شیطانوں نے کیا کیا. وہی والی جو آیت جہاں سے میں نے ابتدا کری تھی کہ جو علم سے دور ہوتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. یہ سب علم سے دور تھے کہ حسین کے دشمن تھے، کیونکہ حقیقی مقام حسین کو نہیں سمجھ رہے. ہمیں یاد رکھیے گا میری بات. آپ لوگ یہاں آتے ہیں، دل میں دعا رکھیں مگر دعا کے لیے نہ روئیے. دل میں دعا رکھیں مگر اپنی دعاؤں کی، اپنی تکلیفوں کو یہاں لا کے مولا سے نہ کہہ کہ میں اپنی دعا پہ رو رہا ہوں. نہ، حسین کے اوپر ایک آنسو نکالے تو حسین کی ماں جانتی ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے. ایک آنسو، حقیقی عظمت حسین پہ ایک آنسو بہائے. کیا مقام ہے حسین کا. تکلیف حسین پہ نہیں رونا ہے. ہمیں مقام حسین کو سامنے رکھیے اور پھر صرف ایک آنسو کے عوض جنت لے جائیں. وعدہ کیا حسین کی ماں نے. عزاداروں، آپ لوگ جانتے ہیں 2 محرم آج حسین کا قافلہ جو مدینہ سے نکلا تھا مکہ گیا
اور مکہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا 8 تاریخ کو، حج کی ذی الحج کی 8 تاریخ۔ اب جب یہ قافلہ 8 تاریخ کو نکلا ہے کوفے کی جانب، تو وادی تمیم کے پاس قافلہ جا رہا ہے۔ بی بی زینب کا یہ وطیرہ تھا کہ جب بھی قافلہ جاتا تھا تو حسین، مولا حسین کا زلجنا ہمیشہ بی بی کے عماری کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ بی بی زینب نے جب دیکھا تو حسین کو نہیں پایا۔ جب حسین کو نہیں پایا تو بڑا دل اضطرابی کیفیت اس نے عباس کو آواز دیتی ہیں، بھائی عباس دیکھو میرا بھائی حسین کہاں ہے۔ اب جب مولا عباس دیکھتے ہیں تو حسین کی کیفیت عجیب ہے۔ حسین کا عمامہ حسین کے گلے میں موجود ہے۔ حسین آہستہ آہستہ اپنے ذوالجنا پہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ عباس حسین کے پاس آتے ہیں۔ کون عباس؟ عباس وہ جو حسین کا ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ عباس جب حسین کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو آتے ہیں، پاؤں میں گھٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی حسین، آقا حسین، آقا حسین، مجھے اگر اجازت دے دیتے تو میں مدینہ سے، مکہ سے آپ کو نہیں آنے دیتا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو مکہ سے نکالتا۔ حسین نے کہا، نہیں عباس، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، دیکھو بلا تشبیہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جب عباس دیکھتے ہیں تو عقیل مسلم کا راج، مسلم بن عقیل کو دیکھتے ہیں کہ کوفے کی عمارت سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آزادارو، آزادارو، او مولا کے چاہنے والوں، یہ ہے کربلا کا پہلا شہید۔ مسلم بن عقیل کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ آزادارو، 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، ہر بار سنا ہے، مگر یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قربت قریب ترین ہو سکے۔ ارے ذرا غور کریں، ان مصائب سے بھی ہدایت مل رہی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ اپنا سر کٹا رہا ہے مگر اپنے شیعوں کو کہہ رہا ہے، اپنے شیعوں کو علم، اپنے شیعوں کو عظیم بناتا جا رہا ہے۔ 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا، اب حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا حسین نے وہاں کے علاقے والوں کو، بنی اسد والوں کو بلایا اور کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا یہ نینوا ہے۔ حسین نے کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کا نام شق فرات بھی ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ ہاں، اس کو ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ جو بنی اسد کا تھا وہ آتا ہے، کہتا ہے اس علاقے کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ آئے کرب و بلا کا نام آتا ہے، حسین جانتے تھے پہلے ہی مگر حجت تمام کرنی تھی۔ کربلا ان کا، یہی قافلہ رکے گا، یہی خیمے لگائے جائیں گے۔ عباس نے کہا خیمے لگیں گے تو فرات کے پاس لگیں گے۔ فرات کے پاس خیمے لگ گئے۔ اب مولا حسین بنی اسد والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بنو اسد والے کہتے ہیں، قبیلہ بنو اسد والے کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے مولا حسین، آپ ہمارے مہمان ہیں، رکے، کوئی بات نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے خریدنے کی۔ حسین کہتے ہیں نہیں، مجھے اس زمین کو، کرب و بلا کو، آج اس کو جو ہے کرب و بلا کو کربلا معلیٰ بنانا ہے، مجھے یہی قیام کرنا ہے، ہماری قبریں یہی بنیں گے، ہمارے مزارات یہی بنیں گے۔ وہاں سے لین دین ہوتا ہے اور مولا حسین یہ سرزمین خریدتے ہیں اور پھر یہ سرزمین خرید کے
واپس بنو اسد کو واپس کرتے ہیں، کہتے ہیں بس میری صرف تم سے 2 خواہشیں ہیں، جب بھی میرا کوئی زائر آئے نا میری زیارت کو تو بس اس کو مہمان بنانا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا۔ ذرا غور کرے مولا حسین اپنے زائروں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی زائروں کی فکر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب 10 محرم کو ہمارے لاشوں کو پامال کر دیا جائے گا، جب میرے اکبر کے سینے پہ برچی لگ جائے گی، جب میرے علی اکبر کے برچی لگ جائے گی، جب میرے قاسم کے ٹکڑے جدا جدا ہو جائیں گے، جب میرے عباس کے بازو قطع ہو جائیں گے، اس کے بعد جب میرا سر تیرا ضربوں سے جدا کر دیا جائے گا، پامال ہو چکے ہوں گے لاشیں، تو مانا 12 محرم کو اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر عورتوں کو ان کی بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارے مرد نہیں آئے تو تم پانی بھرنے کے لیے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ پھر بچوں کو بلاتے ہیں، بنو اسد کے بچوں کو بلاتے ہیں اور یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے در سے نہیں آئے تو تم لوگ یہاں کھیلتے کھیلتے آ جانا، مگر ہمارے لاشوں پہ ایک ایک مٹھی ڈال دینا۔ آزادارو، پھر وہی 12 محرم آج بھی اگر 12 محرم کو آپ کربلا جائے تو آج بھی بنو اسد کے لوگ وہی روایت نبھانے آتے ہیں اور حسین کے دربار پر سر بریدہ لاشوں کو دفنانے کی لیے ضرور آتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ مسلم یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، مسلم